کو کھینچ کے دوں، وہ بندہ مسجد میں داخل ہوگا جس نے پہلے علامہ ہاشم صاحب کو نہیں دیکھا، تو جو میں نے شکل و صورت بتائی ہے وہ دیکھ کے کم از کم 95% پہچان جائے گا کہ نشانیاں تو وہی ہیں جو سیالی صاحب نے بتائی ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ تو نشانی کس لیے ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے، کہ نشانی کو دیکھ کے کسی کی پہچان ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، یعنی صفا مروہ کو تم دیکھو گے یاد میں خود خدا ہوں گا۔ میرے اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے، صفا مروہ پہاڑیاں، دو پہاڑیاں، یہ تیری نشانی کیسے بن گیا؟ فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ کیوں نشانی ہے؟ اللہ کی ولیہ حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، اللہ کی ولی ہیں، چند لمحے دوڑی، اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک رب سب کو دوڑا رہا ہے۔ یار قرآن مجید میں کوئی ایسا سیگا، کوئی ایسا سیکشن ہے جس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ دوڑنا بھی عبادت ہے؟ یہ چکر لگانا عبادت ہے؟ اللہ فرماتا ہے عبادت ہے اور واجب ہے دوڑنا، صحیح کرنا صفا مروہ کی واجب ہے۔ کیا آج تک آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ پہاڑی پہ دوڑ لگی ہوئی، اللہ فرماتا ہے دوڑو؟ مولا کیوں؟ تو دوڑا ہے؟ نہیں، دوڑا کیوں رہا ہے؟ فرمایا کسی زمانے میں میری ولیہ دوڑی تھی۔ اپنے ایمان سے بتاؤ جس مسلک سے تعلق ہے، کیا آج بھی صفا مروہ سے برکت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ آج تو حضرت حاجرہ نہیں دوڑ رہی، کسی زمانے میں دوڑی تھی۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، حضرت حاجرہ کے رب نے نام نہیں لیا اور دوڑی تھی پانی کی غرض سے۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانی، میرے اللہ نہ عبادت کی غرض سے دوڑی، نہ عبادت کی غرض سے دوڑی، نہ جناب والا کوئی بندگی کی غرض سے دوڑی، تو کہتا ہے میری نشانی ہے۔ فرمایا اس جنگل بیابان کو قبول کیا کس کے حکم پہ؟ فرمایا نبی کی اطاعت میں۔ دوڑی کس کے لیے؟ فرمایا بظاہر بیٹا ہے لیکن ہے وہ بھی نبی، شوہر بھی نبی ابراہیم علیہ السلام، بیٹا بھی نبی اسماعیل علیہ السلام، دو نبیوں کی بیچ میں جو دوڑ لگاتا ہے، دو نبیوں کی رضا اور اطاعت کرتے ہوئے جو دوڑ لگاتا ہے، وہ جہاں قدم رکھ دے قیامت تک وہ میری نشانی بن جاتی ہے۔ اور حضرت حاجرہ کا نام نہ لے کے خدا نے کرم کر دیا۔ اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، ذرا توجہ کرنا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حاجرہ دوڑی کسی زمانے میں، نہ یہ آیت حضور کی 13 سالہ مکی میں نازل ہوئی، 13 سالہ مکی دور میں بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے دور میں دوڑی، اس وقت بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، حضرت حاجرہ پہ بھی نازل نہیں ہوئی۔ حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے، مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد 2 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ معاملہ بڑا عجیب ہے، بات ہے حضرت ابراہیم کے دور کی، یہ آیت مدنی جو ہے وہ 2 سال مدنی دور کے بعد نازل کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ذرا دل کی آنکھ سے پڑھ میرے بھائی، مجھے پتا چلے اہل سنت کا عقیدہ کتنا سچا ہے۔ اصل میں ایک مرد تھا جس کا نام تھا اسحاق، عورت تھی جس کا نام تھا نائلہ، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں گھاٹی تھی، وہاں انہوں نے بدکاری کی۔ اللہ نے ایک کو صفا پہ پتھر بنا دیا، دوسرے کو مروہ پہ پتھر بنا دیا۔ فرمایا جہاں پہ میری ولیہ دوڑے وہاں پہ تم بدکاری کی نیت سے آؤ، یہ سزا ملی ہے۔ اور جو آج اللہ کے ولیوں کے آستانے کے متعلق بد زبانی کرتا ہے، یاد رکھو محتاط ہو جاؤ، خدا کی قسم پتھر تو نہیں بنو گے، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، لیکن ایمان سلب کر لیا جائے گا، بےایمان ہو کے مرو گے، اس لیے احتیاط کیا کرو۔ جناب والا انہوں نے بدکاری کی، آیت نازل ہو گئی۔ آیت نازل اب کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے، مکہ فتح ہوا، حج کا زمانہ آیا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہاں دوڑو، صفا مروہ پہ دوڑو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو نہیں دوڑتے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ یہاں تو بت پرستی ہوتی رہی ہے،
کیونکہ وہ جو پتھر بن گئے نا دونوں اسحاف اور نائلہ پتھر بن گئے، کچھ عرصے کے بعد کافروں نے ان پتھروں کی پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی، عرصہ دراز تک وہ پوجا ہوتی رہی۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پتھر تھے، ان کی عرصہ دراز پوجا ہوتی رہی ہے، اس لیے ہم یہاں نہیں دوڑتے، عبادت کی نیت سے نہیں دوڑتے۔ سرکار نے فرمایا وہ کسی دور میں پتھروں کی عبادت کی جاتی رہی ہے، اب تو وہ پتھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں تو پتھروں کی پوجا ہوتی رہی ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں تم عرصہ دراز کی بت پرستی دیکھ رہے ہو اور میں چند لمحوں کا اپنی ولیہ کا دوڑنا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر صفا مروہ پہ دوڑنا یہ شرک ہے کیونکہ یہاں بت پرستی ہوتی رہی ہے، تو فرمایا اس قانون سے تو کعبۃ اللہ بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے، 313 بت تھے یا 360 بت تھے، ان کی 360 بت تھے، ان کی پوجا ہوتی ہے، پھر اس قانون کے مطابق تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی شرک ہوگا۔ بات سمجھیے آپ نے نہیں سمجھی؟ تو سامعین زیت شام فرمایا جہاں اللہ کے ولیوں کے قدم لگ جائیں وہاں آنا جانا رکھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی مزاروں پہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ناک پہ مکھی بیٹھے، مکھی کو اڑاؤ گے یا ناک کو اڑا دو گے؟ عقل مندی کیا مکھی کو اڑانا چاہیے یا ناک کو اڑانا چاہیے؟ تو بھئی اگر کسی مزار پہ خرافات ہوتی ہیں، خلاف شرع کام ہوتا ہے، تو بھائی اس کام کو ختم کرنے کی تہیہ کیجئے، لوگوں کو یہ کہ یہ کام ناجائز ہے۔ ولیوں کو مزارات پہ حاضری دینا یہ تو امت میں پورا تسلسل قائم ہے جناب والا، ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ اور یوں سفر کر کے یہ تو 8 سالہ حضور کی سنت متواترہ ہے، حضور شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے رہے 8 سال مسلسل۔ میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو یہ آیت اس کا حکم بظاہر یہ حضرت ہاجرہ کا عمل ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے جو نبی کی اطاعت کے لیے دوڑے گا، وہ جہاں قدم رکھے گا وہ جگہ بھی اللہ کی نشانی بن جائے گی۔ یہاں بعض جگہ کسی درخت کے نیچے بزرگ نے بیٹھ کے چلہ کاٹ لیا، کسی پہاڑ کی چوٹی بھی بزرگ نے چلہ کاٹ لیا، تو اب وہاں بزرگ وہ موجود نہیں ہیں۔ لوگ ان درختوں کے پاس جا کے اگر عقیدت کا اظہار کریں، لوگ ان پتھروں کے پاس جا کے اگر عقیدت کا اظہار کریں، لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ ہاں اگر ویسے درختوں کے پاس جائیں تو جاہلانہ عمل ہے، لیکن اگر اس درخت کے نیچے کسی اللہ کے ولی کی بیٹھک ہے تو وہاں جانا باعث برکت ہے، اور اس کی دلیل ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اس کو کوئی چیلنج مائی کلال کر بھی نہیں سکتا۔ اور بڑی مزے کی بات عرض کروں، حضرت سیدنا غوث پاک سے پوچھا گیا حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس گلی سے ولی گزر جائے تم اس گلی سے گزرو تو تمہیں خدا یاد آئے۔ تو وہ کہنے لگے جی ولی کی نشانی حضور نے تو یہ بیان کی ذکر ذکر اللہ، اس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے کہ ولی جس گلی سے گزر جائے، جس مقام سے گزر جائے تم وہاں سے گزرو تو تمہیں خدا یاد آئے؟ تو سیدنا غوث پاک نے فرمایا اس کی دلیل ہے۔ کہا کدھر؟ کہا قرآن میں۔ کہا کہاں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ کہا حضور یہ تو حضرت ہاجرہ کے لیے نازل ہوئی۔ فرمایا حضرت ہاجرہ کا رب نے نام لیا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا نام رب نے نہیں لیا، رب نے کام کی بات کی ہے۔ تو نبی کی اطاعت میں وہ دوڑی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ فرمایا جو ولی نبی کی اطاعت میں دوڑنے والا ہے جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ حکم ہے کہ یہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، یہ حکم ہے۔ اور علت حکم کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ وہ بیضاوی شریف کا قانون ہے نا کہ فَإِن تَرَتَّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعِرُ بِعِلِّيَّتِهِ، کہ جب حکم کسی وصف پہ مرتب ہوتا ہے تو جب وصف لوٹ کے آتا ہے حکم بھی لوٹ کے آتا ہے۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، ٹخنے خالی رکھیے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اپنی شلوار کو جناب والا اونچا رکھیے تاکہ آپ کے ٹخنے ننگے نظر آنے چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ علت حکم کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں نے ذرا مشکل گفتگو شروع کر دی۔ علت حکم کیا ہے؟ حکم یہ ٹخنے خالی رکھو، حکم آگے۔ علت حکم کیا؟ اللہ نے حکم دیا کیوں؟ علت حکم تکبر ہے، جہاں تکبر پایا جائے گا وہاں ٹخنے خالی رکھنے پڑیں گے۔ اور دلیل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے کولوں پہ چونکہ گوشت نہیں ہے تو میں جب چادر باندھتا ہوں چادر ڈھلک جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے اور ٹخنے جو ہیں وہ ڈھک جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ٹخنے ننگے رکھنا صدیق یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے،
یا رسول اللہ حکم کن کے لیے؟ فرمایا تکبر والوں کے لیے. تو توجہ کرنا، ٹخنے خالی رکھیے حکم. علت حکم کیا؟ تکبر. تو جہاں تکبر پایا جائے گا ٹخنے خالی رکھنے پڑیں گے، اور جہاں تکبر نہیں ہے اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تب بھی کوئی گناہ نہیں.